کہ آئیں بات کریں، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ میرے خیال میں یہاں دو ہاتھ نہیں ہیں کہ جو قریب ہو کر تالی بجا سکیں، یہاں ایک ہی ہاتھ ہے جو قوم کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اور تھپڑ کی گونج آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے سکیں۔ کب تک خاموش رہا جائے؟ کب تک ہم مصلحتوں کا شکار رہیں؟ کب تک ہم ملک کے داخلی سیاسی مفادات پہ نظر رکھیں اور ملک پہ نظر نہ رکھیں؟ بیانیہ جو اس وقت پاکستان کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، وہ غلط بیانیہ ہے۔ وہ لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں، غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس قسم کے کوئی حالات نہیں ہیں جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو نہ ہمارا ملک امن و امان، نہ ہمارے ملک کی معیشت اس قابل ہے۔ صوبوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، کس طرح کی جا رہی ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس امید پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کس امید پر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ابھی تک ہم مطمئن نہیں ہیں، نہ صوبوں کے لیے کوئی تیاری ہے، نہ صوبوں کے لیے کوئی ماحول موجود ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے اور لگی ہوئی آگ کے اندر آپ کہتے ہیں آؤ گھر میں اس طرح تقسیم کریں، یہ نہیں ہو سکتا جی۔ کشمیر میں اس وقت جو صورتحال راولاکوٹ میں ہے، 3 مہینے ہو رہے ہیں دھرنا بیٹھا ہوا ہے، عوام کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مثبت بات بھی کریں تو مثبت بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر جب آپ بات چیت نہیں کریں گے تو پھر جو شدت پسند عناصر ہے، ذرا انتہا پسند اور سخت گیر لوگ ہیں، وہ آگے آئیں گے اور پھر حالات اور گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ مواقع اپنے ہاتھ سے کیوں جیے جا رہے ہیں؟ یہ حالات کیوں ملک کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ لہذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ہم اپنا بیانیہ قوم تک پہنچائیں گے، حقائق قوم تک پہنچائیں گے، ایک مشترکہ حکمت عملی ہو اور ہمارے اقدامات مشترکہ ہوں، باہمی مشاورت کے ساتھ ہوں، تاکہ اپوزیشن ایک مؤثر کردار ادا کر سکے۔ ہمارے سامنے جو ملک کے مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر 2 صوبوں کے اندر جس طرح کی حالت جنگ ہے اور جس کی وجہ سے حکومتی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، شہریوں کی زندگی اجیرن ہے، ہر شخص اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے اور حکومت کی طرف سے صرف طفل تسلیاں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ طفل تسلیاں یہ تو ہم گزشتہ 20 سالوں سے سن رہے ہیں۔ کتنے آپریشنز ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، امن و امان کے قیام کے لیے، حکومتی رٹ کو مضبوط بنانے کے لیے، لیکن اب تک ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں دکھ رہا ہے، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس وقت بھی یہی گفتگو تھی اور آج بھی یہی گفتگو ہے، الفاظ میں کوئی فرق نہیں، طفل تسلیوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن نتیجہ صفر ہے اور کسی قسم کی حالات میں کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ اس سے جو ہماری معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے اور ملک کے کاروباری طبقے کو 4 صوبوں میں جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں، بالخصوص جو ہمارے قبائلی علاقوں کے تاجر تھے، وہ جس طرح بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے پاکستان ایک انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہماری مغربی سرحد بند ہے، تجارت اور کاروبار کے دروازے بند ہیں۔ ہماری مشرقی سرحد بند ہے، کاروبار کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں، تجارت کے کوئی مواقع موجود نہیں ہیں۔
چین ناراض ہے، ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، اور آج اگر ہم ان سے کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں، تو وہ ہماری درخواست کو مسترد کرتا ہے۔ ایران کے جو حالات ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے اچھے یا برے حالات میں کوئی بے بس نظر آ رہا ہے۔ اس طرح پاکستان کو ان غلط پالیسیوں نے محصور کر کے رکھ دیا ہے، اور خطے میں پاکستان ایک غیر محفوظ اور محصور ریاست کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، وہ بلوچستان کے عوام ہوں، سندھ کے عوام ہوں، اور پنجاب کے یا کشمیر اور گلگت بلتستان کے، آج ہر علاقے کے عوام کو دھتکارا جا رہا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لوگوں کا خون بہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ روش ہے جس سے ملک مضبوط نہیں ہوتے۔ ہم ملک کی جڑوں میں بارود بھر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، تو ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ اس وقت فی الوقت جو فیصلہ ہے وہ پارلیمان کے اندر ہم آہنگی کا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا اتحاد جو ہے ملک کے ہر کونے میں سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن اس وقت ہم پارلیمان کے اندر اگر اکٹھے ہوں تو بہت سی ایسی قانون سازی جس کا ارادہ ہے جو ملک کو کمزور کرے گی، ہم اس کو روک سکتے ہیں، ہم فراست کی بات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اتحاد جو بن رہا ہے، جو ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے، یہ ملک کو صحیح سمت لے جانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج ایک انتہائی خوبصورت دن ہے جہاں ہم اعلان کر رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ ملک، کوئی بھی ملک ہو، اگر بغیر قانون کے چلایا جائے تو وہ جنگل بن جاتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے، ان کی جان مال ناموس محفوظ نہیں رہتی۔ جیسا کہ آج آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا یعنی توہین عدالت ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، واضح آرڈر تھا۔ جو تھوڑی بہت انگلش سمجھتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا، سمجھ لے گا کہ بھائی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جائیں، وہاں ان کا پروسیجر ہونا چاہیے، چیک اپ ہونا چاہیے، ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ حکمران آپ دیکھ لیں کہ قانون، سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ان کی نگاہوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لا قانون، بدترین قانون شکنی اور لا قانونیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کہیں سے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، اس کے مقابلے میں ٹھہرنا ہوگا۔ اگر یہ لا قانونیت کا اور تشدد کا اور متشدد اقدامات کا سلسلہ جاری رہا تو پھر کیسے ہم اکٹھے رہ سکیں گے؟